سب کو کھوایا، میں نے اپنوں سے بھی کہا، میں نے رشتہ داروں سے بھی کہا، میں نے خون کے جو رشتے تھے دنیا میں ان سے بھی کہا، میرے رب سب سے دھتکار دیا گیا، ایک نیکی نہ مل سکی۔ رب فرمائے گا تو نے ان دنیا والوں کی خاطر مجھے چھوڑ دیا، ان دوستوں کی خاطر تو مجھے بھول گیا تھا، تو دوستوں کی محفل میں ہوتا تھا تو نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، دوستوں کی محفل میں ہوا کرتا تھا تو میں بھول گیا تھا، ادھر اذان ہوتی تھی تو باتوں میں رہتا تھا، اس دنیا سے تو نے اتنا دل لگا لیا تھا کہ میرے فرمان کو ہی بھول گیا، آج اس دنیا نے تیرے ساتھ کیا کیا، عرض کرے گا مولا میں تمہارا جس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو یار، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ اب بیٹے صاحب تھوڑا سا آواز اور بڑھا دیں، تھوڑا بڑھا دیں، آواز بڑھا کے رکھیں، اٹھ کے کوئی میری ماں بہن بھی کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ میری تقریر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کی ہوتی ہے، اور میں آج کل جلسے میں اندازہ لگا رہا ہوں اگر اصلاح کی بات کروں، اصلاح کی بات کروں نا تو لوگوں کے من میں کھجلی ہوتی ہے، نہیں رکتے، یا بولی باتیں کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرو، بازارو باتیں کرو، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ بازارو باتیں ٹپوری باتیں قیامت میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لے۔ اور آج کی میری تقریر دونوں کے لیے ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، بلکہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں سے دونوں سے۔ رب فرمائے گا تو نے سب کے خاطر مجھے بھلایا، لعنت نے کی، کہاں گئے وہ تیرے دوست جو محبت کے دعوے کرتے تھے، کہاں گئے لعنت سے ایک نے کی، عرض کرے گا رب سب نے دھوکہ دیا، اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، یہ شہد دکھاتی بڑی خوبصورت لگتی ہے دنیا تجھے یہ، لیکن یہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں دے دیتی ہے، یہ خوبصورت ہے نہیں۔ پورے جلسے میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے حضرت مجھ سے دنیا کا ہر آدمی راضی ہے، مجھ سے راضی ہے، اشار بھائی آپ سے راضی ہے سب لوگ، بات گھر کے ہی راضی ہے، کوئی یہ بتا دے اچھا کھڑے ہو کر کہ حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے سب راضی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جو فرشتوں سے اعلیٰ، عرش اعظم سے اعلیٰ، باد خدا سب سے اعلیٰ، ان سے سب راضی نہیں؟ بتایا کیا ابو جہل راضی تھا ان سے؟ کیا ابو لہب راضی تھا؟ آج بھی سب راضی نہیں؟ تو مجھے یہ تو بتا تو دنیا کے چکر میں پڑ گیا کہ دنیا یہ تو راضی نہ کر سکا، اور راضی کر بھی نہ سکے گا، چچا کو راضی کرے گا تایا ناراض، تایا کو راضی کرے گا چچا ناراض، پھپھی کو راضی کرے گا پھپھا ناراض، بہن کو راضی کرے گا بھائی ناراض، پڑوسی کو راضی کرے گا تو خاندانی ناراض، ارے کسے راضی کرے گا؟ زندگی اسی میں چلی جائے گی، ایک کو راضی کر لے مولا کو، یک در بگیر محکم بگیر، ایک در پکڑ لے مضبوطی سے پکڑ لے، بس ایک کو راضی کر لے۔ جس دن اللہ راضی ہو گیا اس دن دنیا اللہ تیرے پیچھے لگا دے گا۔ دنیا تجھے ڈھونڈتی پھرے گی، ڈھونڈتی کہاں ہے؟ جنگلوں میں جائے گا وہاں ڈھونڈے گی۔ سرکار تاج شریعہ گھر میں ہوتے تھے، چوکھٹ پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، پتا چلے کہ 5 گھنٹے کے بعد اب کرو بھئی، اب ہوگا سب کچھ۔ کو تقریر کرنے کے بعد میں دیا جاتا ہے اور بعد ہی میں سب کچھ ہوتا ہے، صحیح کر لو کوئی بات نہیں، ابھی شروعات ہے، گلا گرم نہیں ہے، ابھی جو ہو جائے ہو جائے، بعد میں مجھے اور اس کو برداشت نہیں۔ سرکار تاج شریعہ کی چوکھٹ پر 5 گھنٹے لوگوں کو میں نے کھڑا دیکھا، ملاقات ہو جائے گی، ہے نا؟ اجمیر میں گئے ہوئے میرے خواجہ کو 800 سال ہو گئے، آج بھی ان کی چوکھٹ پر لائن لگ رہی ہے حاضری کے لیے۔ ارے میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کنفرم مجھے پتا نہیں، معین الدین اللہ کو راضی کر کے گیا ہے۔
زندہ باد زندہ باد واہ واہ ارے یار جب تک دنیا میں لگی ہے میں نے ظاہری حیات جو آنکھوں سے دیکھا تھا شریعہ کو دیکھا خاجہ پاک کو تو میں نے نہیں دیکھا نا تو میں نے وہاں لین لگی دیکھی میں نے ان کا جنازہ بھی دیکھا وہاں بھی لین لگی دیکھی ان کی چوکھٹ پہ لین لگتی تھی ہم بھی لین لگاتے تھے ہاں ملاقات ہو جائے درخت کا دیدار ہو جائے ہم جیسی کتنے بڑے ہوئے ٹھیک ہے اور میں نے خواجہ کو دنیا سے جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں لین لگی بتایا کیسا اللہ نے لگا دیا لوگوں کو پیچھے تو لوگوں کے پیچھے پڑا ہے لوگ آگے بھاگیں گے دنیا سائے کی طرح ہے تو اس سے بھاگے گا یہ پیچھے بھاگے گا تو اسے پکڑے گا تو یہ تجھ سے بھاگے گا اللہ والے جنگلوں میں گئے لوگوں نے بہانا چھوڑا اللہ والے چھپ گئے لوگوں نے بہانا چھوڑا اس لیے کہ جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ نے دنیا کو پیچھے لگا دیا کہ تیری محبت میں نے دنیا کے دل میں ڈال دی ہے جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں دنیا جائے گا سبحان اللہ اچھا ہے سب کچھ اللہ کو راضی کرنے لوگ سوچ رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے مالدار ہو جائیں گے نہ ایسا نہیں ہے اللہ کو راضی کرو جب اور ناراض کرو جب مال اتنے ملے گا جتنا اللہ نے تیری قسمت میں رکھی ہے اچھا وہ بڑا بے نیاز ہے آپ لوگ بھی سنیں اس بات سے ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے اس بات سے ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ خدا کس بات سے یقین ہوتا ہے اب سنیں کس بات سے یقین ہوتا ہے وہ سنیں آپ کا کوئی دشمن ہو کوئی آپ کا دشمن ہو آپ اس سے کوئی چیز مانگے نہیں دے گا دشمن ہے دے گا بولے نہیں دے گا نیتا جی خرنجا بھی ادھر پڑواتے ہیں جدھر ووٹ ملا ہو ووٹ نہیں دیا نہیں پڑوائیں گے راضی نہیں ہے نا میری بات غلط ہے بات سمجھنے کی ہے اور میری بات نہیں مجھے ہی بولنے دو آپ کوئی نہ کرنے تو کوئی بات نہیں ہے میں بغیر میک کے بھی بول لیتا ہوں آپ ٹینشن نہ لیں میں بولتا رہوں گا آپ سندر آواز آ رہی ہے یہ انسان ہے آپ کو کوئی چیز دے رہا ہو ایران راضی تھا تیل دے رہا تھا ناراض ہو گیا روک دیا بندوق لے کر بیٹھ گیا نکلا تو اڑا دوں گا میری بات غلط تو نہیں ہے نا صحیح ہے اب جس سے راضی ہے اس کو نکلنے دے رہا یہ انسان ہے اور یہ انسانی فطرت ہے رب کا معاملہ اس سے الگ ہے اسی لیے وہ رب ہے سبحان اللہ اسی لیے وہ رب ہے جو نماز پڑھے اسے بھی کھانا دیتا ہے جو نماز نہ پڑھے کھانا اسے بھی دیتا ہے روکتا کسی کا نہیں وہ اسی لیے رب ہے وہ نہیں روکتا اسی لیے رب ہے جس نے اس کی عبادت کی اسے بھی دے رہا ہے جس نے اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا وہ اسے بھی دے رہا ہے میں نے کہا مولا تو اسے کیوں دے رہا ہے تو اس سے روکنا یہ تجھے مانتا نہیں کہا میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں خدا ہوں اور یہی بات دلیل ہے اس کے خدا ہونے پر پوری زندگی کوئی اسے نہ مانے مگر کبھی اس وجہ سے اس کے لقموں میں تنگی نہیں کرے گا کہ اس نے اسے مانا نہیں سبحان اللہ بات ہے کہ نہیں ہے بلکہ ایک بات بتاؤں جو اسے مانتا ہے کبھی کبھی ان پر وہ آزمائشیں ڈالتا ہے اور قرآن نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا نیک لوگوں پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں گناہگاروں پہ کم کافروں پہ اور کم آپ کہو گے کیوں بھائی تو وجہ تو یہی ہے امتحان تو اسی کا ہوتا ہے جو اسکول میں پڑھنے جاتا ہے یہ جو ٹہل رہا کھیل رہا اس کا بھی امتحان ہوگا کیوں ہوگا بھائی جو روزانہ جا رہا پڑھنا ہے اسی کا امتحان ہوگا یا اللہ یہ تو پڑھنے بھی جا رہا ہے اسی کا امتحان اور جو نہیں جا رہا اس کا کیوں ہوگا مگر ڈگری بھی تو اسی کو ملے گی جس کا امتحان ہوگا ڈگری
کہیں بھی تو نہیں ملے گی، انعام بھی تو اسی کو ملے گا جس کا امتحان ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، پھلوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اناج کی کمی سے، غلے کی کمی سے، کبھی غربت دے کے، کبھی مفلسی دے کے، کبھی تنگ دستی دے کے، کبھی جانوں کی کمی دے کے، کبھی بیماری دے کے تمہیں آزمائیں گے، مگر صابروں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، اور اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ انعام میں جنت ہے۔ کیا ہے انعام میں؟ زور سے بولے، جنت ہے۔ خدا ہے، کوئی اسے مانے وہ تب بھی دے، وہ نہ مانے تب بھی دے، کوئی اس کی عبادت کرے وہ تب بھی کھلائے، کوئی عبادت ادا کرے وہ تب بھی کھلائے، کوئی اللہ کا کلمہ پڑھے وہ تب بھی کھلائے، کوئی وحدہ لا شریک نہ کہے وہ تب بھی کھلائے۔ وہ جلسے میں آنے والے ذرا غور تو کرو، فرعون مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ نے تب بھی کھلائے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مفتی صاحب ایک بات بتائیے، جی میں نے کہا فرمائیے، کہنا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اللہ نے پھر اس کو اسی وقت کیوں نہیں ختم کر دیا؟ میں نے کہا تبھی تو وہ خدا ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں خدا تھا، اس کی نظر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ارے جسے جس سے ڈر ہو اس کو نا آدمی برباد کرے اور ایک دم ختم کرے۔ مجھے ڈر ہوگا کہ آپ نہ آ جائے میرے مقابلے میں، تو مجھے ڈر ہوگا میں آپ کے راستے بند کروں گا۔ اس کو فرعون سے کس بات کرنا؟ وہ خدا ہے، یہ خدا تھوڑی ہے، تم قذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کہا جب چاہوں گا جب بولوں گا اسے، میں جب چاہوں گا۔ میں نے کہا تمہیں دیکھا نہیں، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے بھی ڈھیل دی، چاہتا اسے بھی ختم کر دیتا مگر ڈھیل دی کیوں؟ کہا خدا تو میں ہوں، یہ تھوڑی ہے، جب چاہوں گا لنگڑے مچھر سے مروا دوں۔